صحیح مسلم حدیث نمبر 6۔ محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیعہ اسدی سے، انہوں نے حضرت بغیر بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت کی، لیکن اسی بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں ہے جسی طرح کسی ایک آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے حبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ علی بن حفص نے شیبہ سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ ابو عثمان سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے، یعنی جس کے بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے، کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ ابن وہب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ جبکہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ ابو اوس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ محمد بن مثنیٰ نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا رہے تھے، آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتدا کریں، یہاں تک کہ وہ سنائی بغض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔